بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے اور مہنگائی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس مہنگائی کا اور جو ہمارے ملک کے آل اوور حالات ہیں، کنڈیشن ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر اس کا ذمہ دار کیا عوام ہے یا حکمران ہے؟ دیکھیں، اس میں جس طرح حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، بالکل اتنے ہی اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں۔ اس میں عام لوگ بھی ہیں جو پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتے یا بالکل ان تمام چیزوں سے، معاملات سے دور رہتے ہیں۔ اس کے حقدار آپ بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں، تمام عوام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں، مہنگائی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، لوگوں کو ایسے ٹیکس لگا دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، تو پھر بھی عوام کچھ نہیں کہتی، اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ ہمارے ہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قوم بے حس ہو چکی ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب قوم بے حس ہو جاتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور جو ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے اقدامات ہیں وہ نہیں اٹھاتی، تو پھر اس قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر 2 مرتبہ پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیے گئے، لیکن عوام کی طرف سے جو ریئیکشن آنا چاہیے، جو رد عمل آنا چاہیے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ خاموش ہے، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے، آخر اس کا مستقل حل کیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں پر میمز چلائیں گے یا جو ہے مختلف چیزیں مذاق مستی کے اندر اس کو لے لیتے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سنجیدہ چیز کو بھی مذاق کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں۔ جو بات ایسی ہے کہ جس کے مستقل حل کی طرف جایا جائے، ہماری قوم اس کو مذاق کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ دیکھیں، اس وقت الیکشن قریب ہیں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، پولیٹیشنز، حکمران، وہی عوام جو پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آتے ہی کہ یہ عوام جو ہے نا ان کا ساتھ دینا شروع کر دے گی۔ یہی عوام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ایک عرصے سے عوام کا خون چوستے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، لوگوں کو پریشان کر دیا، لیکن یہ عوام الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فلاں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے، فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے، اور پوسٹر لگائیں گے۔ کس وجہ سے؟ وہ کوئی وارڈ کی سیٹ پر کھڑا ہو گیا، کوئی کونسلر کی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کسی اور کی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ ان کے اپنی ذاتی مفادات قومی مفاد سے جب اوپر ہو جائیں، یاد رکھیے گا کہ جب ذاتی مفادات قوموں کے قومی مفاد سے اوپر ہو جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس قوم کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو عوام کا علم ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی زندگی عوامی سطح پر گزاری نہیں ہے۔ جیسے پولیٹیشنز ہیں، وہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس بھری گرمی کے اندر، جون کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے کے اندر بھی ان کی گاڑیاں اے سی والی، ان کے آفیسز اے سی والے، ان کے گھر اے سی والے، بلکہ اگر وہ اپنی گاڑی سے نکل کر آفس کی طرف جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر انہوں نے اسپیچ کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھائے جاتے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ پہ آئیں، ایئرپورٹ سے ان کو گاڑی میں جانا ہے، تو اس کے لیے ان کے پاؤں قدمین شریفین کے نیچے کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، جیسے کوئی بادشاہوں کی اولاد ہو۔ آپ جب بتائیں کہ اس طرح کے ہمارے پولیٹیشنز ہوں گے جنہوں نے عوام کے لیے فیصلہ کرنا ہے، تو ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو لوگوں کو تکلیف کس طرح ہوتی ہے۔ اگر لوگ تھوڑا سا، ابھی 150 روپے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 100 یا 150 روپے فی لیٹر گھی پر، آئل پر ریٹ بڑھا دیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ملک کے اندر۔ تو اصل جو ذمہ دار ہیں نا، وہ حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ آپ اپنے حقوق کے لیے جب تک، یاد رکھیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو عوام اور حکمران کے درمیان اور جو ڈسٹینس ہے، یہ جو آپ کے سامنے ایک سینوریہ عرض کیا کہ جو حالات ہمارے ہاں پر ہیں، کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کا کیا ہے۔ اس شاعر نے ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ غریبوں کا مقدر پستیاں ہیں، غریبوں کا مقدر پستیاں ہیں، امیروں کی علیحدہ بستیاں ہیں، ابھی تک اپنے پاکستان ہیں دو، کہیں غربت کہیں خرمستیاں ہیں۔